بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، جب ابن سعد لعین نے حکومت رے کی لالچ میں گلشن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاراج کر دیا تو روایات ملتی ہیں کہ 12 محرم الحرام تک ملعون ابن سعد کربلا کے میدان میں ہی ٹھہرا رہا۔ جو بھی ملعون یزید کی فوج کا حسینی لشکر کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا تھا، ان کو دفنایا یا نماز جنازہ پڑھی۔ کیا نماز جنازہ، کیا تدفین! جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مبارک پر تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ڈھایا، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہو سکتا ہے۔ ابن سعد ملعون و لعین نے تمام حسینی لشکر کو شہید کر کے بھی سکون نہیں لیا۔ بجائے اس کے کہ شہدائے کربلا کے کفن دفن کا اہتمام کرتا، اس لعین نے تمام شہیدوں کے مبارک اجسام سے سروں کو الگ الگ کر دیا اور اپنے نیزوں پر چڑھا لیا، بلکہ مبارک سروں کو آپس میں بانٹ لیا۔ 12 سر قبیلہ بنو حوازن، 13 سر قبیلہ بنو اشس اور 14 بنو تمیم اور دیگر قبیلوں میں بانٹے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر خاندان نبوت کے افراد کے مبارک سروں کو کوفہ لعین ابن زیاد کے دربار میں بھیجا گیا۔ خانوادہ رسول اور دوسرے شہیدوں کے اجسام کو کھلے آسمان تلے میدان کربلا میں چھوڑ دیا گیا۔ میدان کربلا کے نزدیک ایک بستی تھی جس کا نام تھا غادریہ۔ اس میں حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ بنو اسد آباد تھا، جنہیں ابن زیاد نے جبراً امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ بنو اسد کے مرد و زن نے 13 محرم الحرام کو تمام اجداث اطہر کو دفنایا۔ اللہ پاک شہدائے کربلا کے درجات بلند کرے اور یزیدی فوج اور جو بھی ملعون لشکر حسین کو شہید کرنے میں شامل تھا، تا قیامت ان پر لعنتیں برستی رہیں۔ آج بھی 13 محرم الحرام کو بنو اسد کا قبیلہ مرد و زن حضور مولا حسین کی بارگاہ میں پیش ہو کر سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔